السلام علیکم ویورز، عمران ڈلوں امریکہ سے آج کے ویلاگ کے ساتھ جنوری کی اس شدید سردی اور برف باری میں امریکہ کا سیاسی ٹمپریچر بہت گرم ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ پوری دنیا ایک عجیب اور حیرانگی کی نظر سے یہاں ہونے والی سیاسی ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہی ہے، اور یہاں تو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے ہی۔ پوری دنیا میں بھی لوگ آنکھیں مل مل کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ امریکہ میں ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سب امریکہ میں ہی ہو رہا ہے۔ بدھ کو جو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا کہ لوگ مظاہرین نے یہاں کی پارلیمنٹ کو روند ڈالا، اس میں اسلحہ لے کے داخل ہو گئے اور ایک احتجاج کا عجیب طریقہ اپنایا۔ اس کے بعد سے جو ہے پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آج اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 225 ووٹ پڑے ہیں اور اس کی مخالفت میں 205 ووٹ آئے ہیں، بلکہ 223 ووٹس ہیں۔ تو اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے نائب صدر مائک پینس سے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو معطل کر دیں اور ان کے اختیارات خود سنبھال لیں اس وقت تک جب تک کہ نئے پریزیڈنٹ حلف نہیں اٹھاتے۔ اس میں بھی اب ایک ہفتہ ہی بچا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے صرف 7 دن بچے ہیں، لیکن وہ نائب صدر جو ہیں وہ پہلے ہی عندیہ دے چکے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ وہ یہ اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ آج انہوں نے قرارداد کی منظوری سے کوئی 2 گھنٹے قبل اپنا آفیشل بیان بھی ایک خط کی شکل میں جاری کیا ہے۔ یہ خط انہوں نے اسپیکر نینسی پلوسی کو لکھا ہے، جو کہ ڈیموکریٹ ہیں۔ انہوں نے اس خط میں انہیں کہا ہے کہ آئین کی جو 25ویں ترمیم ہے یہ اس کا غلط استعمال ہوگا کہ آپ اس کو کسی کو ہٹانے کے لیے یا اسے سزا دینے کے لیے استعمال کریں، اور یہ ایک مستقبل میں غلط روایت سیٹ ہوگی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ 25ویں ترمیم کا استعمال نہیں کریں گے۔ اب صبح جو ہے امپیچمنٹ کی قرارداد پر بحث ہوگی اور ووٹنگ ہوگی۔ ڈیموکریٹس نے پہلے ہی یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ وائس پریزیڈنٹ سے اس ریزولوشن کے ذریعے مطالبہ کریں گے۔ اگر وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کریں گے۔ یہ کسی بھی پریزیڈنٹ کے لیے ان کی ٹرم میں دوسری مرتبہ امپیچمنٹ کا جو ہے امریکی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ان کی امپیچمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بڑی تیزی سے چونکہ یہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو جو ریپبلکن ارکان ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی کے ارکان ہیں، وہ بھی کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے حامی ہیں۔ ایک جو رکن کانگریس ہے لیز چینی، یہ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے تو بڑے کھلے الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے عہدے اور آئین کے ساتھ
دھوکہ کیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ہے، اور ان کی تقریر پر ہی لوگ پارلیمنٹ میں داخل ہوئے۔ تو انہوں نے بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کے مواخذے کی حمایت کریں گی۔ اسی طرح کچھ اور بھی ارکان ہیں۔ ایک ریپبلکن رکن کانگریس ہیں جان کاٹکو، اس کے علاوہ ایک ایڈم گنزنگ ہے، وہ بھی حامی ہیں۔ تو لیکن جو ان کی ریپبلکنز کی کانگریس میں لیڈر ہیں کیون میکارتھی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی ریپبلکنز پریزیڈنٹ کے مواخذے کی حمایت نہیں کرے گی، تاہم وہ اپنے کسی رکن پہ، یہ بڑی اہم بات ہے، دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی حمایت نہ کریں۔ تو یہ ایک طرح سے ریپبلکنز ارکان پوری طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دفاع کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ کھل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ قرارداد اگر صبح ایوان نمائندگان سے منظور ہو جاتی ہے تو یہ سینٹ میں جائے گی۔ سینٹ میں 2/3 میجارٹی چاہیے۔ 2/3 میجارٹی سے اگر یہ امپیچمنٹ کی حمایت ایوان کرتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مواخذہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ سینٹ میں دونوں جماعتوں کے 50-50 سینیٹر ہیں، آلموسٹ برابر ہیں، تو وہاں انہیں آلموسٹ جو ہے 17 کے قریب ریپبلکن ارکان کی حمایت چاہیے ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے لیے۔ تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کافی سارے ریپبلکن سینیٹر بھی حامی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپیچ کر کے ایک مثال سیٹ کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ دوسری طرف ایف بی آئی کی جو رپورٹیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی تمام 50 ریاستوں کے دارالحکومتوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پرتشدد مظاہرے ہو سکتے ہیں۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر انہوں نے نہ صرف ان رپورٹوں کی تصدیق کی ہے بلکہ ارکان کانگریس کو اس پر بریفنگ بھی دی ہے۔ اسی کے بعد جو نیشنل گارڈز 15,000 نیشنل گارڈز تعینات کر دیے گئے ہیں، جو کہ نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر سیکورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور سیکریٹ سروس نے اس تقریب کی حلف برداری کی سیکورٹی 6 روز قبل ہی سنبھال لی ہے۔ ماضی میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت تقریباً 7,000 نیشنل گارڈ نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی تھی۔ اس طرح آلموسٹ یہ تعداد ڈبل کر دی گئی ہے۔ پھر ایک بڑا غیر معمولی بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی افواج کی طرف سے ان کی جو جوائنٹ چیفز سٹاف کمیٹی ہے، جس میں ان کے تمام افواج کے سربراہان ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایک مشترکہ بیان جاری ہوا ہے۔ اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل مائک ملی، جو چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ پر حملے کے واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آئین اور قانون بالاتر ہے اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ان کی خلاف ورزی کرے، اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ ہماری روایات کے خلاف ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے کنسرن پائے جاتے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، جو سیاسی ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے اور جو پرتشدد مظاہروں کا خطرہ ہے اس کو کس سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آج بدھ کے واقعے کے بعد پہلی دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ
نے بات کی ہے میڈیا سے ٹیکساس میں، وہاں انہوں نے ایک تو انہوں نے اپنے کسی اقدام پہ، کسی تقریر پہ کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی امپیچمنٹ کی گئی تو اس سے عوام میں مزید اشتعال پھیلے گا اور جو ہے عوام مزید مشتعل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے وارننگ ہے ان کی طرف سے بھی. اور اب جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مواخذہ ہونے جا رہا ہے، صبح اس پہ ووٹنگ متوقع ہے، تو یقیناً اس سے کشیدگی بڑھے گی. اب چونکہ 7 دن باقی بچے ہیں، اگر اس دوران کیا حاصل ہوگا ڈیموکریٹس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ سے، تو میرے خیال میں اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے، ایک مثال سیٹ کرنا. اور جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے، تو ان کا راستہ روکنا تاکہ وہ اگلے الیکشن نہ لڑ سکیں. اگر وہ امپیچ ہو جاتے ہیں تو ان کی بہت ساری مراحت ختم ہو جائیں گی اور وہ سیاست کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں. تو اس سب کا مقصد یہی ہے کہ جو گزشتہ چند دنوں کے دوران واقعات ہوئے ہیں، مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو سکے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پولیٹیکل کیریئر یقیناً اس سے متاثر ہوگا اگر ان کا مواخذہ ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ اور آپ کو یہاں کی سیاسی صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے کہ اب کل کیا ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے حلف تک کیا سیاسی منظرنامہ بنتا ہے. والسلام.